चले एक ऐसे देश में जहाँ हो सदाएं अनसुने गीतों की, जहाँ नदियाँ दरिया झरने शोर मचाए, जहाँ एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों को मेरा सलाम पहुँचे। उनके थके हुए बदन तवील मुसाफतों के बाद जब मैंने बात की है तो क्या उन तक एक बर्फीली और एक पोल्यूशन से पाक हवा के झोंके पहुँचे। क्योंकि आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं स्कार्दू, यकीन कीजिए कि जब आप पहला सांस लेते तो यूँ महसूस होता है जैसे झांझरें खनक रही। मैंने ख़वातीन व हज़रात पहले भी तज़किरा किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि ये जो नज़्म है रसूल हमज़ा तौफ़ की, इसका मैं तज़किरा तो कर चुका हूँ, बल्कि एयर फोर्स के लिए मैंने लिखा सीरीज़ शेफर, उसमें भी इसको शामिल किया। आज मैं ज़ाहिर है कि मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि रसूल ने मुझे कहा था कि इसका तर्जुमा उर्दू में कीजिए, तो उनकी फरमाइश पर मैंने की थी। ये क्योंकि मौके की मुनासबत से है, इसलिए अगर आपको याद नहीं तो मैं दोबारा पेश कर दूँ। रसूल कहते हैं कि ए औरत, अगर 100 मर्द तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला है तो यकीन कर लेना रसूल हमज़ा तौफ़ उनमें से एक होगा। और ए औरत, अगर 50 लोग तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो यकीनन रसूल हमज़ा तौफ़ उनमें शामिल होगा। और अगर 10 लोग, सिर्फ 10 लोग तुमसे इश्क करते हैं, उन 10 में से एक रसूल हमज़ा तौफ़ होगा। और अगर सिर्फ एक शख्स तुमसे मोहब्बत करता है तो ऑब्वियसली वो रसूल हमज़ा तौफ़ होगा। लेकिन अगर कभी तुम तन्हा हो और उदास हो तो समझ लेना रसूल हमज़ा तौफ़ कहीं बुलंद पहाड़ों में मर चुका है। इसका मुझे बहुत इम्पैक्ट मुझ पे हुआ जब मैंने इसको पहली मरतबा ट्रांसलेट किया, और आज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि खुदा ना करे कि ऐसा मेरे साथ हो जाए। ख्वाहिश तो यही होती है, लेकिन वो जो बाकी बच्चे हैं वो इंतज़ार आपका कर रहे हैं और उनको मायूस नहीं करना चाहिए। लेकिन मौत अगर आनी है तो कहीं बुलंद पहाड़ों में आ जाए तो बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि लाहौर की तपती और बेरहम फिज़ा में आए। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि ये बुलंद पहाड़ देखकर मुझे रसूल हमज़ा तौफ़ की याद आ गई। हमारे यहाँ जितने भी बुलंद पहाड़ हैं गिलगित बल्तिस्तान में, मुख्तलिफ़ जो नेशनैलिटीज़ हैं वो स्पेशलाइज उसमें करती। मसलन एक अभी मुझे इत्तला मिली है कि हुंज़ा में कोरियन और जापानीज़ ख़वातीन भी और मर्द भी, उन्होंने कोई रेस्टोरेंट खोले हुए हैं और कुछ दुकानें वगैरह खोली। मतलब बेसिकली उनको जगह पसंद, यानी जो इंटरेक्शन है ना फॉरेनर्स के साथ, ये बहुत ज़्यादा रहा है, ख़ास तौर पे बल्तीज़ का, क्योंकि बल्ती पोर्टर बड़े अच्छे थे और बड़ी सारी एक्सपीडिशन सारी स्कर्दू से जाती है। नागा पर्वत को जर्मन माउंटेन कहा जाता है। वो एक्सपीडिशन तो जर्मन थी, उसका जो लीडर था वो भी जर्मन था।
ہرلی کافر میرا خیال اس کا خیال نام تھا. لیکن ہرمن بوہل جس نے اس کو کانکر کیا وہ آسٹرین، اور سب لوگ واپس آ گئے. وہ واحد بندہ تھا جس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو وہ جرمن ماؤنٹین کہلائی، لیکن آسٹرین کو اس پہ اعتراض، اور میرا خیال وجہ طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسٹرین. اسی طرح K2 جو ہے، جب 52 میں میرا خیال ایوریسٹ نیوزی لینڈ اور وہ ایڈمنڈ ہلیری وغیرہ نے کی، تو نیکسٹ جو تھی ٹارگیٹ تھا وہ تھا K2، دا سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ. اٹیلین نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ ہو جائے ہم اس کو کانکر کریں گے، اور وہ ایک اتنی بڑی ایکسپیڈیشن لے کے آئے کہ اشکولے کے اپنا حاجی مہدی فیمس کردار ہے وہاں کے، انہوں نے مجھے بتایا تقریباً 600 پورٹر وہ ساتھ لے کے گئے، اور حاجی مہدی ان کا سردار تھا، یعنی سامان اتنا تھا. چنانچہ اس کو اٹیلین زون کرتے ہیں. اسی طرح راکاپوشی جو ہے وہ جیپنیز کی فیوریٹ. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ ایک خوبصورت ماؤنٹین ہے، لیڈی لائک. اس میں اپنا ایک نسوانی حسن ہے. مجھے یاد ہے جب ہم راکاپوشی بیس کیمپ گئے تھے تو ایک چڑھائی ہے، اسرار بھی ہمارے ساتھ تھا، باقی ٹیم بھی، اور ڈاکٹر احسن بھی. ایک چڑھائی ہے، اس کے بعد یکدم وہ منظر پھیلتا ہے اور ہیوج گلیشیئر اور راکاپوشی نظر. وہاں پہ جب جاپنیز پہنچتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے نہیں جانا. وہ پیروں وہاں پہ بیٹھے اسے دیکھتے رہتے ہیں جاپنیز. بیس کیمپ پر بھی بوڑھے جاپنیز آئے ہوئے تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ اس میں ایک کپل جو ایم شور کہ اس وقت میری عمر کا تھا، وہ بڑی مشکل سے، وہ رستہ تھا ذرا بلندی پہ جاتا تھا، ٹیلا، وہ وہاں پہ چڑھتے تھے اور وہاں ایک پتھر پہ بیٹھ کے وہاں سے راکاپوشی نظر آتی ہے. وہ اسے پیروں دیکھتے رہتے. یعنی جو ایستھیٹکس ہے جاپنیز کی، اس کے مطابق ان کو راکاپوشی پسند ہے. اچھا، ہیسپر کے قریب جب ہم سنو لیک کر کے آ رہے تھے تو آخری جو کیمپنگ تھی ہیسپر گاؤں سے پہلے، وہاں پہ ہمیں 2 نوجوان ملے پورٹر. تو مجھے پہچان کے آ گئے وغیرہ وغیرہ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. ہم نے کہا ہم تو سنو لیک سے آئے ہیں. اور مائنڈ یو کہ سنو لیک کے سفر کے دوران کوئی اور ایکسپیڈیشن ہم نے نہ دیکھی نہ تھی. ان دنوں رواج ہی نہیں تھا، جاتا ہی کوئی نہیں تھا. خوفناک تھی نا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لانگیسٹ آئس میس ان دا ورلڈ، اس کو کراس کرنا، اور متعدد گلیشیئرس. تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ جی یہاں پہ یہ ماؤنٹین ہے. اس ماؤنٹین کا نام مجھے یاد نہیں، میرا خیال رکھا ہی نہیں گیا. یہاں پہ جاپنیز بہت آتے، تو ہم ایک جاپنیز ٹیم کو بیس کیمپ تک چھوڑ کے آئے، اور اس نے کہا کہ وہ اتنا ویران اور ڈیسولیٹ ایریا ہے کہ وہاں کم ہی ہیومن بینگ جاتے ہیں. سو کہ جو ہماری کیمپنگ سائٹ ہوتی ہے، مارخور وہاں ارد گرد آ جاتے ہیں، کیونکہ دے آر ناٹ افریڈ آف ہیومن بینگز. وہ دیکھے نہیں ہے نا، انسان تو بڑی خطرناک درندہ سب سے تو انسان ہے نا. جب اس کو پتہ ہو کہ یہ تو وہ آپ کو شکار کرے گا، لیکن جب اس نے دیکھے ہی نہ ہو تو بے خطر ہو جاتا ہے. ایک ایسے ہی ٹریکر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان سائڈ والتورو کے اوپر ایک ویلی میں گیا تھا، تو وہاں اس نے مارخور دیکھے تھے، اور وہ اس سے ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب کیا کارستانی بندہ کر سکتا ہے. اور ٹریکر جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ پرزرو کرتا ہے جنگلی حیات کو، وہ سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جاتا ہی اس کے لیے ہے، اس جنگلی حیات کے لیے اور اس کی پرزرویشن کے لیے. اسی سے خوبصورتی. چنانچہ جاپنیز جو، میں پھر واپس آؤں گا، میں نے اس نوجوان سے پوچھا جاپنیز یہاں پہ کیوں آتے ہیں خاص؟ کہنے کہ جی یہاں یہ وہ ماؤنٹین ہے کہ بہت خطرناک، اس میں لوگ مرتے بہت. تو میں نے کہا کہ بھئی جاپنیز. پھر مجھے سائیکی جاپان والوں کی نا، آپ کو
پتہ ہے کہ موت ان کے نزدیک جو ہے ایک ریچول ہے، ایک مقدس ریچول۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوگیو مشیما تھا ان کا فیمس رائٹر، اس نے بھی اسی طرح خودکشی کی تھی، ہاراگیری کی تھی۔ چنانچہ جاپنیز اس لیے بھی جاتے ہیں کہ اس ماؤنٹین پہ بہت زیادہ جاپنیز مرتے ہیں، مرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس پورے خطے کا انٹریکشن رہا ہے فارنرز کے ساتھ۔ اچھا، 2 فارنرز جو ہیں وہ ہمیں یہاں اتفاقاً مل گئے، تو ان سے ہم دریافت کریں گے کہ اس عجوبہ روزگار خطے ہیں جس کی پوری دنیا میں دھوم ہے، اس کی ماؤنٹینس، انہوں نے یہاں آ کر کیا محسوس کیا، اور کس طرح یہ پہاڑ جو ہے ان پر وارد ہوئے الہامی صحیفوں کی مانند۔ بریک کے بعد کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔